السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں UCP ٹی وی. میں ہوں فضا شاہد. آج 9 نومبر ہے، یعنی اقبال ڈے ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اقبال کے فلسفے کو اور ان کی تعلیمات کو سمجھنا ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر قرار حیدر، جو کہ ماہر اقبالیات بھی ہیں. جی بہت شکریہ. ایک دوبارہ سے میں UCP کا مشکور اور ممنون ہوں. انہوں نے مجھے ہمیشہ کی طرح اتنے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا. جی سر، آج اقبال ڈے ہے تو اقبال کی تعلیمات اور ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کا دن ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے لیے کتنا اہم ہے. سبھی جانتے ہیں اقبال نہ ہوتے پاکستان نہ ہوتا، اقبال کی سوچ نہ ہوتی پاکستان کی تحریک نہ ہوتی. اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ آسمانوں پر نظر رکھ، انجم و ماہتاب دیکھ، صبح کی تعبیر کرنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو پاکستان بھی ایک خواب تھا جس کی تعبیر بلا شرکت غیر محمد علی جناح کے ذمہ آئی. لیکن اگر ان دونوں اکائیوں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کے پاس کچھ نہیں بچتا. تو 9 نومبر پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تحریک میں، پاکستان کے جوانوں کے لیے، پاکستان کی ماؤں کے لیے، پاکستان کی بہنوں کے لیے، پاکستان کے والدین کے لیے ایک ایسا دن ہے جس کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہوگی. یاد رکھیے، زندہ قومیں کبھی اپنا ماضی نہیں بھولا کرتی. جو اپنا ماضی کھو دیتی ہیں وہ اپنے حال کو سنوار نہیں سکتی، اور جو حال نہیں سنوار سکتی وہ مستقبل کی تعبیر نہیں کر سکتی. تو اقبال ڈے کی اہمیت ہے. سر بالکل، آج کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں وہ جو اقبال کا فلسفہ اور ان کا جنون اور ان کی جو فکر تھی اس کا بہت زیادہ فقدان دیکھنے میں آتا ہے. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اقبال کا فلسفہ بڑا سادہ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو بڑا عمیق بھی ہے، بہت گہرا ہے، بہت پرمعنی ہے، بڑا پرمغز ہے. اس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں پرمغز. اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو. ابھی آپ نوجوان ہو نا، بچے، نئی نسل کی آپ ترجمان ہو. جب اپنے آپ کو آپ نہیں پہچانو گی، یعنی میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں، میری تخلیق کا سبب کیا ہے، اس کو اقبال کہتے ہیں خودی. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانیے. جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گی تو پھر آپ بے خودی کے سفر کی طرف گامزن ہو جائیں گی. جب آپ بے خودی پہ بھی چلے جائیں گی پھر آپ کو اپنی فکر کم ہو جائے گی، آپ بنی نوع انسان کی زیادہ فکر اور اندیشہ کرنے لگ جائیں گی. اور جب آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں گی تو پھر آپ رومی اور غزالی کے مرتبے میں، ان کے مدارس میں، ان کے مکتبہ فکر میں داخل ہونا شروع کر دیں. ایک بات اقبال کے ہاں جہاں بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیوں اقبال شاہین کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، اور نوجوانان کے لیے، خاص طور پہ نوجوانان اسلام، ان کے لیے کیوں شاہین انہوں نے بطور ایک علامت چنا ہے. شاہین میں یہ وصف ہے کہ وہ کبھی بھی پرواز سے گھبراتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. اور جب آپ دیکھیے جو کہ ہماری لیئرز ہیں، انوائرمنٹل لیئرز جو ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ جب بادل جس پہلی لیئر میں ہوتے ہیں، شاہین جب دیکھتا ہے کہ بادل اور ہوا بہت تند چل رہی ہے تو وہ اس کو چیرتا ہوا اوپر والے حصے میں چلا جاتا ہے. یعنی اس کے مزاج میں، اس کے خمیر میں تگدو، بہادری، دلیری، شہامت، شجاعت اور نڈر پن شامل ہے. یہ اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے دلوں سے ڈر نکال دیا، سوائے رب کعبہ کے علاوہ آپ نے سب کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، تو پھر آپ یاد رکھیے گا آسمان ہی آپ کی منزل ہوگی. یہی میرا آج کی نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے. خدا را اپنے اندر جو اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ، پہلے تو پیدا کیجیے نا اوصاف حمیدہ، اس کے بعد ان کو پہچانیے. پہچان کے جس طرح ایک انفیکشس ڈیزیز نہیں ہوتی، اس کو لوگوں میں پھیلائیے اور ان کو بتائیے یہ ہمارا ماضی تھا. بس چھوٹی چھوٹی باتوں سے اقبال کہتے ہیں نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. غور کیجئے نا، سرما ہے اس کیوں، غور کیجئے مدینہ و نجف. حضرت علی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، حدیث کے مطابق، کہ میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا دروازہ. یہ اسی کے متعلق شعر ہے. ابھی غور کیجیے گا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو جو اس طور پہ اقبال کو آپ پڑھ لیجئے، جو ہے ان کی جو مارکت العرب کتاب ہے، اور دیکھیے کہ ایک موقع پہ اقبال نے جب انگلستان میں تھے 1905 اور 1908، برل وہ کرتے تھے دونوں شہروں کے درمیان لندن اور برلن، کیونکہ وہاں سے کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو جب وہاں آتے تھے اقبال، ایک دفعہ انہوں نے کہا عبد القادر سے جو تھے بارٹ لا، انہیں کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں شاعری چھوڑنا چاہتا ہوں. کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی شاعری کوئی عام شاعری تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں مجھے اس میں ملتا. انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کے پروفیسر جو کہ گورنمنٹ کالج میں جنہوں نے ان کو فلسفہ پڑھایا تھا، پروفیسر آرنلڈ، وہ ریٹائر ہو کے انگلستان اپنے اصل وطن جا چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ، ہاں ہم ان کو بیچ میں لے آتے ہیں، اگر پروفیسر آرنلڈ نے کہا تو ہم بالکل آپ چھوڑ دیجیے گا. پروفیسر آرنلڈ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ تمہاری شاعری تو محیط ہے پورے جہان کے لیے، رومی کی مانند. حالانکہ دیکھیے رومی 1207 میں پیدا ہوئے، 1207 میں پیدا ہوا، 1273 میں ان کا انتقال ہوا. اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، 1938 میں انتقال ہوا. 650 سال سے زیادہ کا عرصہ محیط ہے، لیکن اس کو اپنا مرشد کہتے ہیں. دونوں کی سوچ میں آزادی ہے، دونوں کی سوچ میں ایک ایسا مرشد ہے، ایک ایسا رہنما ہے، ایک ایسا راہبر ہے جو کہ اپنی ذات کو بھلا کے اپنے شاگرد کی نشاط کے بارے میں، نشاط ثانیہ کے بارے میں سوچتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ پروفیسر آرنلڈ نے پوچھا. کہ وجہ یہ ہے کہ اردو ایک بڑی محدود زبان ہے، اس کے معنی جو میرے ذہن میں آتے ہیں میں ان کو قرطاس ابیض پہ منتقل نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا پھر کیا ہے؟ کہ مجھے فارسی کچھ دنوں سے بہت شعر آ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات بتاتا چلوں، اقبال کی کتابوں میں سے آپ کو 60% 67% پرشین میں ہے، سوائے بانگ درا بال جبری ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کا کچھ تھوڑا حصہ 25% یہ اردو میں، باقی پرشین میں سارا. لیکن اقبال فارسی بول ایک لائن نہیں بول سکتے تھے، لیکن اشعار تھے ایسے جیسے 10 بستہ غلام ہو. جب انہوں نے سنا پروفیسر آرنلڈ نے تو انہوں نے کہا بالکل آپ فارسی میں کہیے. پھر اقبال نے اس کے بعد ایسا کہا، اتنا کہا کہ آپ دیکھ لیجیے پوری دنیا میں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اقبال کی جو سوچ اور فکر تھی اس نے تحریک آزادی میں کس طریقے کا کردار ادا کیا ہے، اور آج ان کے کردار کو ہم کس طریقے سے خراج تحسین یا عقیدت پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے لیے یقیناً یہ نئی بات ہوگی، لیکن ظاہر آپ مجھ سے بہتر بھی جان سکتے ہیں، آج کل کے بچے بہت ذہین ہوتے ہیں. تو اقبال شروع میں قائد اعظم کی طرح وہ بھی پہلے نیشنلسٹ تھے پھر مسلم تھے، لیکن یہ طرح طرح کے ہندو اعتقادات کی وجہ سے. دیکھیں اقبال ایک بات کہتا چلوں، اقبال کہتے تھے کہ جب وہ نیشنلسٹ پہلے تھے یعنی قوم پرست پہلے تھے اور مسلمان تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا تھا. پہلے اقبال کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو برہمن ہیں یہ تو اپنوں کو نہیں بخشتے، شودر کو نہیں بخشتے، وید کو نہیں بخشتے، ملیچ کو نہیں بخشتے، تو یہ لوگ مسلمانوں کو کیسے برداشت کریں گے جو ان کے اتنے سال 100 سال حکمران رہے. پھر اقبال کا نظریہ تبدیل ہو گیا. پھر اقبال نے کہا کہ مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. غور کیجیے گا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. اسی پہ اقبال آگے آ کے مزید کہتے ہیں، آپ نے کہا نا فکر دیکھیے، کیونکہ امت محمدیہ جو ہے آپ یاد رکھیے گا، جب آپ لا الہ آپ نے پڑھ لیا، محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو پھر آپ جغرافیائی سرحدوں سے آزاد ہو گئے، پھر آپ ایک امت کے بینر کے نیچے آ گئے. اس لیے اقبال امت مسلمہ کو دیکھتے، تبھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر بھی کہاں؟ یہ جو جدید چین ہے جہاں سے آپ کی یہ شارہ ریشم شروع ہوئی ہے، جہاں سے آپ کا سی پیک شروع ہو رہا ہے، اور نیل کے ساحل، نیل جو ہے کہاں؟ ایجپٹ میں، سوڈان سے شروع ہوتا ہے، نیل سے گزرتا ہوا مصر سے گزرتا ہوا
سمندر میں گر جاتا ہے۔ اقبال کی فکر یہ تھی، 30 میں آ کر انہوں نے اس کا باقاعدہ اظہار کیا۔ وہ کیا تھا کہ 1930 میں قائد اعظم مسلمانوں نے ہند کی ریشہ دوانیوں سے بددل ہو کے انہوں نے ہندوستان چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اور انگلستان جا کے بس گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں میں پہلی گورنرز کانفرنس آ گئی۔ قائد چونکہ واز اسٹیٹسمین سے، معاف کیجیے گا انگریزی بول گیا، میں نہیں بولنی چاہیے، وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے۔ تو انہوں نے علامہ اقبال کو کہا کہ آپ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد میں ہونا قرار پایا ہے، صدارت آپ کریں گے۔ علامہ اقبال نے صدارت کی۔ صدارت کرتے ہوئے وہیں انہوں نے ایک جداگانہ جو وطن ہے اس کا خواب پیش کیا کہ شمال مغربی علاقہ جو ہے الہ آباد میں بیٹھ کے، وہ مجھے مسلمانوں نے ہند کی آخری تقدیر نظر آتی ہے، وگرنہ جہاں وہ اپنا رسم و رواج، اپنے عقائد، اپنا ایمان سب کو بروئے کار لا سکیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے آئینے میں ڈھال سکیں۔ تو یہ اقبال کی فکر تھی جس کی بدولت 38 میں وہ چلے گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے 38 میں 2 شخصیات کا انتقال ہوا تھا اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کی سطح پہ سرکاری طور پہ اس کا انہوں نے غم منایا تھا۔ ایک یہ گئے تھے، ایک بہادر یار جنگ۔ کوئی بھی قائد اعظم کی تقریر مکمل ہی نہیں، جیسے کہتے ہیں نا، ایک مثال دیتا چلوں آپ کو، کہنا جمال عبد الناصر جس کو مصر کا آزاد دہندہ بھی کہتے ہیں، اس کی تقریر سے پہلے مصر کی ایک مغنیہ تھی، اس کا نام تھا ام کلثوم، شی واز کالڈ نائٹنگیل آف نائل۔ اس کا پہلے گانا چلا کرتا تھا۔ اس طرح قائد اعظم کی ہر تقریر سے پہلے بہادر یار جنگ اتنے خوبصورت مقرر تھے، اتنے غضب کے مقرر تھے کہ اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ 1938 میں علامہ اقبال کی ڈیتھ ہوئی اور بہادر یار جنگ کی ڈیتھ ہوئی۔ قائد اعظم کے کہنے پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پورے ملک میں اس کا باقاعدہ سوگ منایا اور انہیں اپنے جو ہیرو تھے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو یہ اقبال کی فکر ہے جس کی بدولت آج تک ہم چلتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دے رہا ہے، لیکن زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ اگر ہم اس فکر کو بھلا دیں گے جیسے ہم بھلا رہے ہیں اور ہم مغرب سے آئی ہوئی آئیڈیالوجی کو، نظریات کو اپنائیں گے تو خدا را ایسا نہ کیجیے، اقبال کے پاکستان کو زندہ رہنے دیجیے۔ سر، آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو اقبال کا فلسفہ، ہمارے آباء و اجداد کی فکر تھی، وہ ہم میں سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سر، اس فکر کو، اس جوش کو، اس فلسفے کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ بالکل بیٹا، آپ نے ٹھیک کہا۔ فکر سوچ یاد رکھیں، یہ ایک بتدریج ایک سفر ہے۔ یہ اسی وقت قائم رہتا ہے جب زاد راہ آپ کے پاس موجود ہو، اور نوجوانوں کو زاد راہ والدین سے زیادہ اساتذہ دیتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں سے بیشتر کو اقبال سمجھ نہیں آتا، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں نہیں نام لوں گا یہاں کسی کا کیونکہ میرے خلاف ہو جائیں گے وغیرہ سارے۔ میں بھی تو استاد ہوں، چاہے جتنا مرضی عام سا استاد ہوں، میرا استاد کا دم چھلا تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے نا، تو لہٰذا استاد کا کام ہے۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، آپ سن کے حیران ہوں گی، کبھی آئیے میرے پہلے کلاس روم میں دن کی، تو میں اقبال کی فکر کے ساتھ، اقبال کے شعر کے ساتھ یا قائد اعظم کے قول کے ساتھ اپنی پہلی کلاس کا روز آغاز کرتا ہوں۔ تو بچے بھی مجھ سے منسلک بھی رہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے بھی ہیں۔ جب مجھ سے پوچھیں گے تو کمرے میں آؤ، پھر بتاؤں گا یہ کس کا شعر ہے۔ اس طریقے سے فکر تازہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا، تازہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ روز اسکول میں، یونیورسٹی میں نہ آئیں تو آپ کیوں امتحان میں اچھے نمبر نہیں لیتے؟ ریگولیرٹی نہیں ہے۔ اقبال کی فکر کو پروان چڑھانے میں ہمارے اساتذہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور میں ببانگ دوہل کہوں گا، اساتذہ اپنا کردار بالکل ادا نہیں کر رہے کہ جی نہ صرف اقبال کی فکر تعلیمی اداروں میں اس کی اشد ضرورت ہے، بلکہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ جیسے قائم کہا کرتے ہیں نا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ اگر آپ ان تینوں موٹو کو لے لیں نا، قائد اعظم کے موٹو، تینوں جو ان کے افکار ہیں، یہ اقبال کی فکر کے ساتھ اس کو اگر آپ منسلک کر دیں تو آپ یقین کیجئے گا اپنے ملکی سطح پہ، یقین کیجئے گا آپ کی پھر جو منزل ہے نا وہ آسمانی ہوگی، اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا اشد ضرورت ہے کہ اقبال کی فکر کو نہ صرف بنیاد جو ہے اپنے صوبائی سطح پہ بلکہ قومی سطح پہ بھی بار بار اجاگر کیا جائے، تاکہ نوجوان نسل اس کے ثمرات سے
بارآور ہو سکے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے بہت زبردست اور امپورٹنٹ گفتگو کی. بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے پھر مجھے بلایا. بالکل, جیسا کہ سر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اقبال کا پاکستان ہے, اور اس پاکستان کو زندہ رکھا جائے تبھی پاکستان جو ہے وہ زندہ باد رہے گا. تو اسی کے ساتھ اقبال کی جو تعلیمات ہیں انہیں اپنے اندر رکھنا اور ان کو ایک نئے سرے سے ریوائیو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.